السلام علیکم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين واللعنة الدائمة الباقية والأعداء مجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باعتلاء وأن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته عزیزان گرامی، روز ولادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا اس دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرمائے اور میدان قیامت میں آپ کو شفاعت نصیب فرمائے اور زندگی بھر اس ولایت پر زندہ رہنے کی توفیقات عنایت فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کی خدمت گزارش کرنا ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیں کہ پھر جو نئی خبریں آ رہی کورونا پھیل رہا ہے، اگر ہم آپ چاہتے ہیں یہ مسجدیں آباد رہیں تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو محفوظ رکھیں۔ میری گزارش ہے کہ لوگ صفوں میں فاصلے بیان کریں اور بالکل قریب قریب مت بیٹھیں، پیچھے بھی جگہ خالی ہے۔ یہ آپ کے لیے شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، یہاں پر جذبات کا کام نہیں ہے۔ میری گزارش ہے جو لوگ نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے فاصلے اختیار کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، کیونکہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اگر ہماری کوتاہی کی بنا پر یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی کا فتویٰ باقاعدہ کلیئر کٹ سے بیان کیا جا چکا ہے، اگر ہماری کوتاہی کی بنا پر ہمارا مرض کسی دوسرے کو لگے گا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر اس کوتاہی کی بنا پر کسی کی موت ہو جائے گی تو ہم اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، یعنی ہم اس آدمی کے قاتل کہلائیں گے جس کی بنا پر جس کو مرض لگا ہے۔ اس میں کوئی کوتاہی کا مسئلہ نہیں۔ تو امید ہے کہ جو لوگ یہاں اگلے صف میں بیٹھے، میں گزارش آپ ذرا فاصلے پر پھیسیں اور فاصلہ مینٹین کریں، اور چونکہ یہ ہاتھوں سے پھیلتا ہے لہذا گزارش ہے کہ جب تک کسی آپ عطر وغیرہ بھی مت لگائیں، کیونکہ آپ ایک عطر ہاتھ پہ لگائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہوا دوسرے تک پہنچے گا تو پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ نماز میں عطر لگانا مستحب ہے، لیکن کسی مومن کو بیماری پھیلانا حرام ہے۔ آپ کو عطر لگانا ہے تو آپ گھر سے لگا کر کے آئیں، یہاں اگر آپ لگا رہے ہیں اور آپ کے لگانے سے خدا نہ خواستہ کسی دوسرے کو پھیل گیا تو نماز میں عطر لگانا مستحب ہے، کسی مومن کو بیماری دینا حرام ہے۔ تو یا ہمیں حرام کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا؟ امید ہے کہ آپ حضرات اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ کو باقاعدہ رعایت کریں گے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں مسجدیں ایسے ہی آباد رہیں،
لیکن اگر ہم نہیں چاہتے مسجدیں آباد رہیں، ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر ہی رہیں گے، تو اس سلسلے میں ذمہ داری ہماری ہوگی۔ تھوڑی دل کی آپ ذرا سا اس فاصلے کو مینٹین کر لیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ نماز کا اگر آپ تھوڑا سا بھی فاصلے کے بعد بیٹھیں گے تو آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا، ثواب کم ہونے والا نہیں ہے کہ آپ بالکل نزدیک سے بیٹھیں تو ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے، دور سے بیٹھیں گے تو ثواب آپ کو پورا ملے گا، بلکہ اپنے دوسرے برادران ایمانین کی حفاظت کا خیال کریں گے تو اور زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں گے اور صفوں میں جو فاصلے اس کو آپ برقرار رکھیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد اور آل محمد۔ آپ لوگ ذرا فاصلہ کیجئے، کیا کہتے ہیں، جوان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہیں لگے گا یا آپ دوسرے کو نہیں لگائیں گے۔ آپ بھی لوگ بھی یہاں پہلی صف والے زیادہ فاصلہ برقرار رکھیں، کہ فیصلے پہلی صف کو دیکھ کے لوگ دوسری صف کے اوپر بھی جائیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد اور آل محمد۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تو روز ولادت ہے، اور میری گزارش ہے کچھ لوگ یہ دروازے پاس کھڑے ہو جائیں تاکہ فی الحال کسی کو اندر آنے مت دیں۔ یہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری، اس کو مینٹین کر کے رکھیں، اس کو خود آپ سب لوگ حضرات اس کا خیال رکھیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کی صحت کے لیے بھی مفید قرار پائے۔ خدا آپ کو اس کو اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اندر تشریف لے کر صلوات جی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن مسعود ان اللہ خلقنی وخلق علیا والحسن والحسین من نور قدسہ۔ ابن مسعود، خداوند عالم نے مجھے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور حسن حسین کو اپنے مقدس نور سے پیدا کیا ہے۔ فلما اراد اللہ، جب خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو خداوند عالم نے میرے نور کو شگافتہ کیا اور میرے نور سے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انا واللہ اجل من السماوات والارض، قسم خدا کی میں آسمان اور زمین سے زیادہ عظیم ہوں۔ آسمان اور زمین کی خلقت میرے نور کی ایک شعاع ہے۔ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین نور پیغمبر کی ایک شعاع ہے، ایک کرن ہے، ایک ریز ہے۔ نور پیغمبر پورا سورج ہے، پورا آفتاب ہے۔ اس کے فرماتے ہیں وَفَتَقَ نور علی، پھر اللہ تعالیٰ نے علی کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو اور کرسی کو پیدا کیا۔ وَعَلِي وَاللَّهِ أَجَلُّ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، اور قسم خدا کی علی عرش و کرسی سے زیادہ عظیم ہے۔ ہماری معراج ہم کرسی تک پہنچ جائیں، عرش تک پہنچ جائیں، علی کرسی سے بلند ہے۔ آیت اللہ، ہم آیت الکرسی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جس کرسی کا ذکر اس آیت کرسی میں ہے، علی اس کرسی سے بلند ہے۔ علی کی شان اس عرش سے بلند و بالا ہے کہ خدا بند عالم نے علی کے نور سے عرش کو کرسی کو پیدا کیا ہے۔ اس کے فرماتے ہیں وَخَلَا وَفَتَقَ نُورُ الْحَسَنِ، وَفَتَقَ نُورَ الْحَسَنِ، خدا بند عالم نے حسن کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے حور عین کو پیدا کیا، ملائکہ کو پیدا کیا۔ قسم خدا کی حسن کا نور حوروں سے اور ملائکہ سے افضل ہے۔ اس کے فرماتے ہیں خدا بند عالم نے حسین کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے لوح و قلم کو پیدا کیا۔ قسم خدا کی حسین کا نور لوح و قلم سے زیادہ عظیم ہے۔ آپ غور کریں، یہ واقعاً عجیب چیز ہے۔ اہل بیت کو دنیا میں کسی سے ملایا نہیں جا سکتا۔
اہل بیت کو ہم انبیاء سے نہیں ملا سکتے. اہل بیت کو ہم انبیاء سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ کسی کا شعر انبیاء میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت پیغمبر کا خون ہے، انبیاء پیغمبر کی پیشانی کے پسینے سے پیدا کیے گئے ہیں. انبیاء اور آل کے ہمسر، انبیاء اور آل کے ہمسر، فرق ہے خون اور پسینے میں. تو ہم انبیاء کا مقابلہ، اہل بیت کا مقابلہ انبیاء سے نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہر نبی کو نبوت ملی ہے جب اس نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا ہے. تو جب ہم معصوم انبیاء سے اہل بیت کو نہیں ملا سکتے تو کیا ہم گناہ گاروں سے اہل بیت کو ملائیں گے؟ خطا کاروں سے اہل بیت کو ملائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے اہل بیت کو ملائیں گے جو ایک زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کہ ان کے درجے قرار دیں گے جو پرانے زمانے میں معلوم کیا 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 کرتے تھے، جن کی پرانی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے؟ تو جب اہل بیت کو ہم معصوم انبیاء سے نہیں ملا سکتے تو گناہ گاروں سے ملانے کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اہل بیت کی محبت رکھی ہے تو وہ دل جو اہل بیت معصومین کی محبت سے مالا مال ہے، وہ اپنے دل میں گناہ گاروں کی محبت نہیں رکھے گا. گناہ گاروں کی محبت وہی رکھے گا جو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت محسوس واقع ہے. روایت میں ہے رسول اللہ فرمایا کہ خدا بند عالم نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے. خلق اللہ الانبیاء من اشجار شتى، خدا بند عالم نے انبیاء کو مختلف درختوں سے پیدا کیا. وخلقنی وعلیا من شجرۃ واحدہ، اور اللہ نے مجھے اور علی کو ایک درخت سے پیدا کیا ہے. ایک درخت سے پیدا کر، یعنی جو ایک پھل کی خصوصیت ہے وہی دوسرے پھل کی خصوصیت ہے. ایک درخت کی تمام شاخیں ایک جیسا اثر رکھتی ہیں، ایک درخت کے تمام پتے ایک جیسا اثر رکھتے ہیں، ایک درخت کے تمام پھل ایک جیسا اثر رکھتے ہیں. علی اور پیغمبر ایک شجر سے ایک درخت ہے، یعنی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر میں رکھی ہے وہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب میں رکھی ہے. کہتے میں اصل ہوں، علی اس کی فرع ہے، فاطمہ اس کی شاخیں ہیں، حسن حسین اس کے پھل ہیں. ومن تعلق بغصن من اغصان، جو بھی اس درخت ولایت کے کسی بھی درخت سے کسی بھی شاخ سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا اور ہلاکت سے محفوظ ہو گیا. اس کے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال تک عبادت کرتا رہے، اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال تک عبادت کرتے رہے اور پھر 1000 سال تک عبادت کرے، پھر 1000 سال تک عبادت کرے، یعنی اگر کوئی شخص 3000 سال تک مسلسل صفا و مروہ کے درمیان نماز پہ نماز، روزے پر روزے، قرآن پہ قرآن، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتا رہے، ثم لم یدرک محبتنا، پھر اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوگی خدا بندہ نے اس کو منہ کے بھل جہنم میں ڈال دے گا. 3000 سال عبادت کرنے کے بعد بھی اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے خدا اس کو منہ کے بھل جہنم میں ڈال دے گا. اس کے فرماتے ہیں کہ لوگ اگر میری فرماتے قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت اتنا روزہ رکھے، اتنا روزہ رکھے کہ روزہ رکھتے رکھتے باریک
رسی کی طرح سے ہو جائے، باریک رسی کی طرح، اور اتنے نمازیں پڑھیں کہ بالکل جھک جائیں. اس کا فرماتے ہیں یہ علی اگر تم سے بغض رکھیں گے تو خدا ان کو جہنم میں ڈال دے گا. خدا کو کسی بھی شکل میں علی کا بغض قبول نہیں ہے. یہ واقعہ آپ غور کریں، یہ جملہ آپ غور کریں اور فخر کریں اپنی قسمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علی کی ولایت اور محبت عطا کی ہے. اور جب اپنے دل میں علی کی محبت محسوس کریں تو اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، کیونکہ یہ محبت ہم بازار سے خرید کے نہیں لائے ہیں، یہ محبت ہم نے کہیں حاصل نہیں کی ہے، یہ محبت ہمارے والدین نے اپنے پاکیزہ کردار سے ہمارے وجود میں عطا کی ہے. ہم اب جب ماں کے پیٹ میں تھے تو جس وقت ہم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت ہماری ماں ہمارے پیٹ میں ہم کو لے کر کے مجلسوں میں جا کے علی علی کرتی تھی، حسین حسین سکھاتی تھی. جس وقت ہم باہر آئے اور ابھی ہم چند مہینے کے تھے، محرم آ گیا تھا، تو ہماری ماں نے ہماری پیشانی پہ یا حسین لکھا تھا. ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، ہماری ماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے ننھے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر سینے پر لگا کے حسین حسین ہمیں سکھایا تھا. ہم جب چلنے لگے تو ذرا سا ہمارے قدم لڑکھڑاتے تھے، ہماری ماں یا علی یا علی یا علی کہہ کے ہم کو علی کے نزدیک کرتی تھی. تو آج اگر ہم اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کریں. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، خاص کر اس نئے دور میں جب بچے اور اولاد والدین سے شکوہ کرتی ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں. آپ اگر کسی کو ایک گلاس پانی دیں اور وہ پانی پینے کے بعد آپ کا کہے تھینک یو، شکریہ، تو آپ کا دل بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ آپ کے دل میں قدر پیدا ہوتی نہیں پیدا ہوتی؟ اور اگر وہ ایک گلاس پانی دے کہ میں کیا پلائے پانی، کچھ مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، دوسرا گلاس پانی پینے کے دینے کے دل چاہتا نہیں چاہتا؟ ایک گلاس پانی آپ نے اس کے کا شکریہ، تھینک یو، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تو پوچھتا ہے دوسرا لاؤں؟ اور پانی پئیں گے آپ، اور آپ اس سے کہیں کیا پانی پلایا ہے، تو کیا کہے گا؟ خود ہی پی لیجئے. تو جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو بڑھتی ہی نعمتیں، اور جب ناقدری کرتے ہیں تو نعمتیں کم ہوتی ہیں. ہمارے حق میں سب سے بڑا احسان ہمارے والدین نے کیا ہے. اگر ہم والدین کی خدمتوں کے مقابلے پر شکریہ ادا کرتے رہیں تو والدین کا دل بھی بڑھے گا، دل سے دعائیں بھی نکلیں گی، ان کی دعائیں ہمارے لیے ترقی کا راستہ بنیں گی. اور جتنا ہم والدین سے ناراض ہوتے جائیں گے اتنا والدین کا دل دکھے گا، جتنا والدین کا دل دکھے گا اتنی دعائیں کم ہوں گی، اتنا ہماری ترقی کے راستے رکتے چلے جائیں گے. تو علی کی ولایت جب اپنے دل میں محسوس کریں تو اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، استغفار کریں، ان کے طول عمر کے لیے دعا کریں، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں. جناب سلمان فرماتے ہیں الا ایھا الناس اسمعوا عنی، اے لوگ میری باتوں کو غور سے سنو، ثم پھر اس پر غور کرو، الا وانی اوتیت علما کثیرا، مجھے بہت زیادہ علم دیا گیا. جناب سلمان کی بات ہے، علی کے شاگرد کی بات ہے. جناب سلمان کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ علم دیا گیا، اگر میں فلو حدثتکم بکل معالم من فضائل امیر المؤمنین علی لقالت طائفۃ منکم وهو مجنون
مجنون وقال الطائفۃ اخری اللہم اغفر لقاتل عثمان. یہ جملہ ذرا غور سے دیکھیں، خاص کر آج کے حالات کے زمانے میں، اس نئے ٹرینڈ کے زمانے میں یہ باقاعدہ غور سے سنیں گے. مجھے علی کے فضائل بہت زیادہ معلوم ہیں، اگر میں وہ سارے فضائل علی بیان کر دوں جو میں جانتا ہوں تو تم کہو گے سلمان پاگل ہو گئے. اگر میں سارے فضائل بیان کر تم کیا کہو گے؟ خدا رحم کرے اس پر جو سلمان کو قتل کر دے. اس کا مطلب ہے کہ علی کے فضائل شروع سے لوگوں کو برداشت نہیں ہے. سلمان نے سب کچھ نہیں بیان کیا. میں کہتا ہوں جب علی کے تھوڑے سے فضائل برداشت نہیں ہو رہے ہیں تو جب ظہور کے وقت علی کے پورے فضائل بیان کریں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ابھی تو ظہور کے وقت علی کے ذرا سا فضائل تلچھٹ. اس لیے کہ فضائل بیان کرنے کے لیے آدمی کے ظرفیت چاہیے، عقل چاہیے. ہماری عقلیں کامل نہیں ہیں. امام کے ظہور کے بعد ہماری عقلیں کامل ہوں گی اور اس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان ہوں گے. یعنی شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ لوگ عوام الناس کے ڈر سے علی کے فضائل نہیں بنا. انہوں کیا کیا کہہ دے لوگ علی کو جانتے. فرماتے ہیں کہ اگر میں سارے فضائل جو علی کے جانتا ہوں بیان کر دوں تو لوگ کہو گے سلمان پاگل ہو گئے ہیں اور خدا رحم کرے اس پر جو سلمان کو قتل کرے. وہ فرمایا والذی نفس سلمان بید، قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں سلمان کی جان ہے، لو ولیتموہ علیا، اگر تم علی کو ولی قرار دو، اگر تم علی کو ولی قرار دو، علی کو رسول خدا کا بلا فصل جانشین سمجھو، علی کو حجت خدا جانو، علی کو اللہ کا نمائندہ جانو، لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِكُم، تو اللہ تو آسمان سے تمہارے اوپر اس کو نازل ہوگا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم، اور زمین سے برکتیں ظاہر ہوں گی. اگر تم علی کو ان کا حق دو، جو جگہ اللہ اور رسول نے علی کو دے، اگر تم علی کو وہ جگہ دو تو آسمان سے بھی رزق نازل ہوگا اور زمین سے بھی برکتیں نازل ہوں گی. وَلَوْ دَعَوْتُمُ الطَّيْرَ لَأَجَابَتْكُمْ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، اگر تم علی کو صحیح جگہ دو، علی کو خلافت کا صحیح حق دو، علی کو وہ جگہ دو جو اللہ نے دی ہے، تو اللہ تم کو وہ طاقت دے گا. تم زیر آسمان کھڑے ہو کر کے پرندوں کو پکارو گے تو پرندے تمہارے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے پرندے علی کی ولایت کو مانتے ہیں. آسمان کا چپا چپا علی کی ولایت کو مانتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ علی کی ولایت کو مانتا ہے. علی کی ولایت کو نہیں مانتا تو بدبخت انسان. پرندہ پرندہ مانتا ہے کہ اگر تم آسمان سے ہاتھ پھیلاؤ گے تو پرندے تمہارے ہاتھوں پر آ جائیں گے. وَلَوْ دَعَوْتُمُ الْحِيتَانَ مِنْ بِهَا لَتَتْكُمْ، اور اگر تم دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے مچھلیوں کی آواز دو گے تو مچھلیاں تمہارے قدموں پہ آ کے سر رکھ دیں گے. علی کی ولایت دل میں رکھو، پرندوں کو آواز دو، پرندے تمہارے ہاتھوں پر آ جائیں گے. دریا کے کنارے کھڑے ہو تو جال پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دریا کے کنارے کھڑے آواز دو، روہو چلی آئے گی. بمبئی میں پاپلیٹ چلی آئے گی. آواز دو، اے علی کے ماننے والی چلے. آپ یقین جانیے وہ خوشی خوشی آئے گی، مجھے علی کا ماننے والا بلا رہا ہے، مجھے مولا کا ماننے والا بلا رہا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ میں مولا کے ماننے والے کے وجود کا جز بن جاؤں. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ میں علی کے چاہنے والے کے خون کا حصہ بن جاؤں. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ میں اس کا حصہ بنوں جو علی کا چاہنے والا ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَعْشَى مِنْ فَضْلِ، اور اگر تم علی کو مانتے تو نہ کوئی فقیر ہوتا
اور نہ کوئی کسی کا حصہ کم لیا جاتا. اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ، دو لوگ بھی آپس میں جھگڑے نہ کرتے. یہ سارے جھگڑے علی کی ولیات کو قبول نہ کرنے کے بنا فَوَلَّيْتُمُوهَا غَيْرَهُ فَابْشِرُوا بِالْبَلَاءِ، تم نے علی کے علاوہ دوسروں کو ولی بنایا تو اب بلا کے لیے تیار ہو. علی کو جگہ سے اتارا تو بلا. آپ یقین جانیے جس دن سے لوگوں نے علی سے حق چھینا ہے اس وقت سے لے کے آج تک امت اسلامیہ کو سربلندی نصیب نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک علی کے لال کو صحیح جگہ نہیں دی جائے گی. اس روز مسعود کے مناسبت سے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں سب کو ان لوگوں میں قرار دیا جو علی کو بلا فصل مانتے ہیں، جو علی کو ولی خدا مانتے ہیں، جو علی کو حجت خدا مانتے ہیں. اس ولایت کو سنبھال کے رکھیے اور ہر نماز میں سجدے میں جانے کے بعد دعا کیے پروردگار ہمارے دلوں میں علی کی محبت میں اضافہ فرما، علی کی معرفت میں اضافہ فرما، علی کی طرف سے ہمیں امتحان دینے میں اضافہ فرما. پروردگار ہم علی کی محبت پر زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت پر کر سکے. پروردگار ہماری نسل کو علی کے غلاموں میں شمار فرما. آپ یقین یہ دعا مانگیں اور 13 رجب ہے روز ولادت علی. دعا کریں کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم اس 13 رجب کی مبارکباد سامنے کھڑے ہو کے ان کے فرزند حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کریں اور ہم ان سے کہیں آپ کو آپ کے جد کی ولادت مبارک ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے ڈھیر سے تحفے ہمیں دیں اور ہمارے سروں پہ اپنے ہاتھ پھیریں اور ہماری ولایت کی تصدیق کریں. خدا وہ دن قریب لائے ہم ایک جشن 13 رجب فرزند علی کے ساتھ منا سکیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوسیین. آج روز ولادت ہے تو جی بھر کے صلوات بھیجیے گا آپ سے. اللہم صلی علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنۃ و امامی المسلمین. اللہم
صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكر والغيبة لله حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام کی ظہور میں تاجیل فرما، خرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، خطرہ سے رنج و غم و علم کو ان وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو ولایت اہل بیت و اہل بیت سے منور فرما. پروردگار روز بروز محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو منور تر فرما. پروردگار اس ولایت اہل بیت پر ہمیں روز بروز ثابت قدم تر فرما. پروردگار اس ولایت کے سلسلے کو روز قیامت تک ہماری نسل میں جاری و ساری فرما. پروردگار روز اول سے جن لوگوں نے اس ولایت کے لیے کام کیا ہے، دفاع کیا، ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ان کا ائمہ معصومین کے ساتھ محشور فرما. اور جن لوگوں نے جس شکل میں اس ولایت کو کمزور کرنے کی کوشش کی، پروردگار ان کو بدترین عذاب میں گرفتار فرما. اگر وہ قابل اصلاح ہے تو اصلاح فرما، ورنہ ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما. پروردگار اہل بیت کے صدقے میں اس بلا کو جلد جلد دور فرما. تمام مومنین کی اس بلا سے محفوظ فرما. جو بیمار ہیں ان کو جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار ہماری مسجدوں اور مجلسوں کی رونقوں کو دوبارہ برقرار فرما. ہمیں گزشتہ کی طرح تمام جشن پروگرام بنانے کی توفیقات عنایت فرما. قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے اور اس بلا سے دور رہنے کے لیے، میں بلا کے ختم ہونے کی بلا سے حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء.